محبت ہی کھینچ لائی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بظاہر تو کوئی کام نہیں۔ تو کہتے تھے یہ ہے اصل، یہ اللہ سے محبت ہمیں یہاں پہ کھینچ لائی، سب کچھ چھوڑا۔ یہ پرائم ٹائم ہے زندگی کا، سنڈے کا، اتوار کا دن، بچوں کے لیے کھیلنے کا، بڑوں کے لیے اپنی بیویوں اپنے بچوں کو گھمانے کا، اور پتہ نہیں کتنی اپوائنٹمنٹ ہے، سب کو ترک کر دیا۔ نہیں بھائی، جائیں گے ہم، جا کے بیٹھیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے۔ تو یہ بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے فخر کا کوئی ذریعہ بنتا ہے نا، اللہ کے لیے فخر کا ذریعہ بن رہا ہے۔ دیکھو تم تو کہتے تو یہ لڑیں گے مریں گے، یہ تو بیٹھے ہوئے سارے۔ تو اللہ پوچھے گا کیوں آئے یہ لوگ فرشتوں سے؟ کیا اللہ یہ جو ہے وہ جنت کے طالب ہیں؟ کیا اللہ کہے گا جنت دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے۔ اگر دیکھ لے تو یا اللہ تو ہر وقت آپ ہی کے ذکر اور فکر میں مر جائے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس چیز سے پناہ چاہیے ان کو؟ یا اللہ جہنم سے۔ جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ اور اگر دیکھ لیں یا اللہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسے کام نہ کریں جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو اللہ نے کہا گواہ رہنا، فرشتوں کو کہا گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ یہ تو ایسے ہی آ گیا تھا ایک آدمی، اس کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کہے گا نہیں، چند لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سب کو معاف کر دیتی۔ تو بھائی کیا چاہ رہے ہیں یار؟ مجھے بتاؤ نا یہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور اگر ہمارے پاس یہ بھی نہ ہو تو کیا ہے ہمارے پاس؟ بتا تو دو، پوچھو تو اپنے آپ سے، اس کے علاوہ کیا ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس سب سے بڑا اساس ہے یا اللہ ہم تو آپ کے اہل اللہ کی صحبت میں۔ اہل اللہ کون ہے؟ جو اللہ کی باتیں کرتے، جو اللہ کی باتیں سنتے، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب اہل اللہ ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان نسخے یہی ہیں، بھائی فضل تلاش کرو یار، فضل کے طریقے سے آسانی ہے۔ اور اگر تم نے فضل نہیں تلاش کیا تو عمل تو نبی بھی نہیں بخشے جا رہے، عمل سے تو نبی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ بھائی ہم جیسے اللہ معاف کرے کمزوروں کے لیے یہ وہ ذرائع ہیں، لیکن یہ ذرائع سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ اور آئی ہے ماشاءاللہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس رمضان میں جو لوگ اس صحبت میں رہے اللہ نے ان کی سوچوں کو بدل دیا، ان کی نمازوں میں سنتیں قائم ہو گئی، ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ کی باتیں سننے کو تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے تو ایسا نہیں ملا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کی طرف کیا کر دیا؟ توجہ دلا۔ اللہ نے ہمیں کیا کر دیا؟ ان سنتوں کے اوپر توفیق عطا فرما کہ آج جتنے بھی میں بار بار کیونکہ میں ان باتوں پہ بہت غور کرتا ہوں، تو وہ غور کیا ہے یار؟ تربیت جو دی گئی کیا اثر پڑا؟ تو اللہ کا احسان ہے، وہ بچے، وہ جوان، وہ بوڑھے آج ان کا ہاتھ جب باندھتے ہیں تو احساس کرتے ہیں یہ ہاتھ کہاں بندھا ہوا ہے۔ آج وہ رکوع میں جا رہے ہیں تو اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ آج وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو ایسے اتر رہے ہیں اللہ کے سجدے کے اوپر، تو ان کا دھیان نظر آتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ اب یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب میں عرض کر رہا ہوں خدا جب حسن دے گا نزاکت تو خود بخود آ جائے گی یار۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر کس دن کا انتظار ہے؟ پھر کون سی گھڑی آنی ہے؟